तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश। और इसमें हम एक नया जो यूनिट उठा रहे हैं, चैप्टर उठा रहे हैं, जिसका नाम है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। एक ऐसा आदमी जिसने अंधों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने समाज में उठने बैठने के लायक बनाया, उन अंधों को इंडिपेंडेंट बनाया है। ठीक है, तो जो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर हम जो लोग हैं जो हम दुनिया को देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, हम जीवन में ज़िंदगी में हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग रंगों की चीज़ें देखते हैं, है ना, छोटे बड़े चीज़ों को देखते हैं। तो अगर जब हम लेकिन शाम को जब अगर हम बैठते हैं घर में और अचानक जो बिजली चली जाती है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है, लाइट गई है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो हम सब घबरा जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना टीवी दिखाई देता है, ना कमरा, ना इंसान, ना जानवर, ना कोई ऑब्जेक्ट, घर की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाई देती है, तो हमारा दिल घबरा बैठ जाता है। ठीक है, और जैसे लाइट आ जाती है तो हम आहें भरते हैं, लाइट आ गई, हम खुश हो जाते हैं। तो बच्चा ऐसा सोचो कि जो लोग अंधे होते हैं उनकी ज़िंदगी में कितना डर होता होगा, है ना, वो किस तरह मतलब ज़िंदगी को जीने के लिए मतलब लड़ाइयाँ करते होंगे, परिश्रम करते होंगे, है ना। तो ये कहानी भी कुछ उसी प्रकार की है कि किस तरह एक इंसान जो अंधा होता है वो कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है, बिताता अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है, या क्या परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। तो ये कहानी उसी प्रकार की है। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं क्या कहानी है। लुइस ब्रेली was born in a small village of Coupvray near Paris, France in 1809. Monsieur Brely, the Low's fathers, made harness and saddles with an awl. लुइस ब्रेली जो है फ्रांस एक कंट्री है बेटा। तो फ्रांस में एक जो जगह है पेरिस में एक गांव है जिसको बोलते हैं कुफरे। तो 1809 में फ्रांस में जो मैंने बताया अभी, पेरिस के पास एक गांव है कुफरे, वहाँ पे लुइस ब्रेली का जन्म हुआ था। Monsieur Brely, Low's father, made harness and saddle with an awl. तो ये जो लुइस ब्रेली था उसके डैडी का नाम मॉन्सियर ब्रेली है। वो घोड़े के जो जीन्स होते हैं या उसकी सीटिंग, घोड़े की वो जो सीट बिठाई जाती है ना, या मतलब घोड़े के मतलब जो रिलेटेड जो होती है ना, रस्सी होती है चमड़े की वगैरह, ये सब बनाने का काम करता है एक ऑल के जरिए। ये ऑल एक टूल होता है जिससे कपड़े को या लेदर को छेद किया जाता है। ये ऑल एक लोहे की पतली सी डंडी होती है। ठीक है, तो उससे वो जो है उसकी मदद से वो सैडल्स बनाता है, हार्नेस बनाता है। ये पेंसिल की तरह, जितनी हमारे आप पेंसिल से लिखते हो ना, पेंसिल लिखना उतना ही मोटा होता है और आगे उसको नुकीला बनाया होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में सुआ बोलते हैं। ठीक, कश्मीर में क्यूल बोलते हैं, क्यूल टाइप का होता है, कील नहीं होता है, मतलब उस टाइप का ही होता है। अब मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है बच्चों ने, तो मैं दिखा देता आपको। तो एक बार क्या होता है ना, लुइस जो है वो अपने डैडी के साथ जहाँ पर उसके डैडी काम करता है, ये जो लेदर स्ट्रिप्स वगैरह बनाता है, तो ये लुइस भी अपने डैडी के साथ चला जाता है और वहाँ पे जो ऑल पड़ा था उसके साथ वो खेलने लगा। जिस तरह हम अपने किचन गार्डन में जाते हैं तो ज़मीन को खाने के साथ ज़मीन को खोदते हैं, या घर में की लगाना होता कहीं तो हैमर से उसको की लगाते हैं। तो पास में जो छोटा बच्चा तो वो भी
ہیمر اٹھاتا ہے، وہ بھی کی لگانے کی کوشش کرتا ہے. گھر کے سدسیہ جو پیرنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی کام کرتے ہیں تو بچے بھی ان کو دیکھ کے ویسا ہی کام کرتا ہے نا. تو اسی طرح جو ہے لاؤس بھی اپنے باپ کے ساتھ گیا اور وہاں پہ جو اول پڑا ہوا تھا اس اول کے ساتھ کھیلنے لگا. One day Laos picked up the owl and made a stabble at leather. As he bent down, the owl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now, the 3-year-old Laos was in total darkness, never to see again. چونکہ لاؤس برلی چھوٹا بچہ تھا، اس نے کیا کیا، اس اول کو اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا، لیکن کھیلتے کھیلتے اس کے ہاتھ سے وہ سلپ ہو گیا اور وہ جا کے اس کے آنکھ کو لگ گئی. کیونکہ میں نے بہت بتایا کہ جو اول ہوتا ہے نوکیلا چیز ہوتا ہے، ایک اسٹیل کا لوہے کا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ کو لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. اب وہ دوبارہ دیکھ نہیں سکتا تھا. Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Braley could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. اب ان دنوں جو یوروپ اور ایشیا میں نا جو اندھے ہوتے تھے نا، ان کو ایک ٹریننگ دی جاتی تھی بھیک مانگنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکے. تو جو اس کا ڈیڈی تھا مونسر بریلی، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بڑا دکھی تھا اور وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسی کے ٹور کی وجہ سے اس کے بیٹے کی آنکھ گئی، اس کی وہ اندھا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کو آسان بنا سکے، تو وہ اس کو چلنے پھرنے کا جو ہے ٹریننگ دے رہا تھا. اب اس لاؤس برلی کو اس نے کین دے دی. کین مطلب ڈنڈی، جو اندھے لوگ ڈنڈی ہاتھ میں لے کے چلاتے نا وہی. اور ساتھ ساتھ میں گاؤں کے لوگ بھی اس کی چلنے پھرنے میں ہیلپ کرنے لگے. There comes little Laos, the villagers said when they heard the tapping of his cane. They scratched out grooves on the road so that Laos would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. Tap, 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 so many taps to the big trees, so many more to the pond. There are many more, the hills. The tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. تو اب کیا کرتا، جب جاتا تھا نا اسٹک سے اس کو جو ٹھک 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 کی آواز کرتا تھا. اب دیکھو گاؤں والے بھی نے بھی اس کی کس طرح مدد کی. وہ جب چلتا تھا تو مطلب اسٹک کو زمین پر مارتا تھا، آواز کرتا تھا. اگر وہ تھوڑا کم مطلب یہاں سے 5 قدم چلتا تھا، ایسے 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 5 بار کرتا، اس کو پتہ لگ جاتا کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، مجھے 5 سٹکس مارنے ہیں. سپوز مجھے کچن میں جانا، تو کچن میں کمرے سے کچن میں جانے کو 10 قدم 3 قدم یا 4 قدم ہوں گے، تو وہ 4-5 بار کا کیلکولیشن کرتا تھا. اسی طرح اگر اس کو گھر سے باہر نکل کے سپوز مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جانے کے لیے یا چرچ میں ایسے ایگزامپل بتاؤں، مندر میں یا چرچ میں کسی جگہ جانا ہے اور وہ تو گاؤں میں ہی ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو کتنا چلنا پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 30 یا 40-50 قدم چلنا پڑتا ہے نا. اتنا ہی ہوتا ہے نا. گھر کے پاس میں تو مسجد ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 100-150 قدم چلنا پڑتا ہے. تو اس حساب سے وہ زمین کو اسٹرائک کرتا تھا، ہٹ کرتا تھا اس کین کے ساتھ، اور وہ کاؤنٹ کرتا تھا کہ کتنے مطلب ٹیپنگ ہو جائے گی اور میں پہنچ جاؤں گا. جس طرح دیکھو ہم آنکھ والے بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. جب ہم چلتے ہیں ہم کہتے ہیں ذرا اس گیٹ تک پہنچتے پہنچتے میں کتنے قدم چلوں. ہم چلتے ہیں کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، ہے نا. یا پھر ہم کسی ہل اسٹیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم یا اسکول کے میں چڑھتے ہیں یا کسی پارک میں جاتے ہیں، وہاں کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، ہم ان سیڑھیوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3. حالانکہ ہم مطلب ہماری آنکھوں میں لائٹ ہوتی ہے، پھر بھی ہم وہ اسٹیپس کاؤنٹ کرتے ہیں.
جیسے میں یہاں آپ کو سری نگر میں شنکراچاریہ ٹیمپل ہے، وہاں پہ 400-500 سیڑھیاں ہیں، تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ہمیں یوز نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بلا جنرل نالج کے لیے حساب سے دیکھتے ہیں کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں. یا اب اشومکام یا ادھر اننت ناگ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، میں گیا نہیں لیکن سنا آج جاتا ہے کہ وہاں پہ 250 اسٹیپس ہیں. اب وہ 250 اسٹیپس کسی اندھے نے تو نہیں کاؤنٹ کیے، وہ تو آنکھ والے نے کیا ہے. تو وہ ہم نے کھیلتے مطلب کہنے کا مطلب کھیلتے ہم یہ چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو لیکن جو اندھے ہوتے ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ لیتے ہیں. وہ اسی طرح یہ بھی کہیں پونڈ میں جاتا ہے، ہل میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، یہ ٹیپ کر کے کاؤنٹ کرتا تھا. سپوز اگر آج گھر کے باہر نکلا ہے دکان تک، اس کو 40 قدم مطلب 70 اسٹیپس کرنے پڑے، 70 ٹیپنگ کرنے پڑے اسٹک سے. تو کل بولتا ہے یار میں نے دکان پہ آج پھر سے جانا ہے، تو کل میں نے کتنے ٹیپنگ کیے تھے، کتنی بار ہٹ کیا تھا اسٹک کو زمین کے ساتھ، 70. تو آج بھی آتا وہ کہتا ہے ٹھک 2 3 4 5 6 7 70. کبھی 1-2 ہو جاتا ہے، کبھی 65 ہو جائے گا، کبھی 75 ہو جائے گا. لیکن اس ایگزیکٹ جب اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، ہابی بن جاتی ہے جانے کی، تو وہ ایکوریٹ اسٹیپس کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس طرح اس گاؤں والے نے بھی اس کی مدد کی. At whom as he grew older, Love tried to help his father in harness shop, handling the tools and bits of leather. Love's fingers grew nimble and strong. His hearing became very keen. At the village school, his teacher was amazed at how well Love learned by ear and memory. اب وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، تو اب وہ ڈیری کی دکان پہ بھی جا رہا تھا، اس کی مدد کرنے لگا. اسی اول کے ساتھ مطلب اس کی لیدر اسٹرپس کو چھید کرتا تھا، لیدر اسٹرپس بنانے میں کام کرتا تھا. اور اس طرح اس نے ہاتھوں سے کام کرنا سیکھا. اور اس کی ٹیچر حیران ہو جاتے تھے کہ اس کی دماغ کتنے مطلب شارپ ہے، اس کی فنگر سے ہی پڑتا ہے، آنکھوں سے دماغ میں رکھ کے سوچ کے کام کرتا ہے. جو اندھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ دیکھتے ہیں وہ چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہے نا. تو یہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ شارپ ہو جاتا ہے، اور ان کی انگلیاں ہی ان کی آنکھیں بن جاتی ہے. تو بچے ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، آگے نہیں ہو پائے گا، تو کل ہم اس کا نیکسٹ ویڈیو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو.